پیارے دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ کوئی کسی بیماری کے سبب پریشان ہے تو کوئی روزگار کے سبب، کوئی گھر بار کی پریشانی میں مبتلا ہے تو کوئی اولاد کی، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالی ہے مشکل سے مشکل اور بد سے بدترین حالات کا ہی سامنا کر رہے ہیں اور کسی قسم کی کوئی خوشی اور خوشحالی میسر نہیں آ رہی۔ یا پھر کچھ مسلمان بہنیں اور بھائی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی بہت بڑی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ مشکلات اور سختیاں ہمارے اپنے اعمال کے سبب، جبکہ آسانیاں اور خوشحالیاں اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہر طرح کی مشکلات سے نکلنے اور خراب سے خراب حالات کو بھی بہترین اور خوشحال کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے 7 طریقے بیان کیے گئے ہیں، اور وہ طریقے یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اگر دین میں کمزور ہو تو حسب دین اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، حتیٰ کہ مصائب پر صبر کی وجہ سے وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور امام احمد کی ایک روایت ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائے جانے والے انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں، اور پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں۔ امام حاکم کی ایک روایت میں اسی سوال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہم السلام۔ پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا، علماء۔ عرض کیا گیا کہ پھر کون؟ تو حضور نے فرمایا، صالحین۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا ثمر قبض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں، اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی تعریف والا گھر رکھو۔ بروایت ترمذی اور ابن حبان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زہد اور دنیا سے بے رغبتی حلال کو حرام کر دینے اور مال کو ضائع کر دینے کا نام نہیں، بلکہ زہد یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جب تجھے مصیبت پہنچے تو اس کے ثواب کے حصول میں زیادہ رغبت رکھے اور یہ تمنا ہو کہ کاش یہ میرے لیے باقی رہتی۔ بروایت ترمذی، ابن ماجہ و طبرانی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ان کے چمڑے کینچیوں سے کاٹے جاتے۔ بروایت ترمذی و طبرانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اور اگر کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے سبب اس کا بدلہ روک رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دے گا۔ اسی سند سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، پس جو اس پر راضی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور عورت کو جان، مال اور اولاد میں مسلسل آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بروایت ترمذی شریف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہو رہا تھا۔ میں نے چادر پر سے آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو آپ کے بخار کی گرمی مجھے محسوس ہوئی۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا تیز بخار؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہم پر مصیبت بھی سخت آتی ہے اور ثواب بھی 2 گنا ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کن لوگوں پر زیادہ سخت مصیبت آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر۔ میں نے عرض کیا پھر کن پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں پر، اور بعض نیک لوگ ایسی تنگ دستی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کمبل کے سوا جسے وہ اوڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ ان میں سے بعض مصیبت سے اس قدر خوش ہوتے ہیں جتنا تم لوگ مال و دولت ملنے سے ہوتے ہو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ مصیبت اور سختی کا آنا دراصل ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ پیارے ناظرین، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ شرعی اعتبار سے جائز حدود میں رہتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے اسباب تلاش کرنے اور ان کے لیے جد و جہد اور تگ و دو کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی بساط بھر قوت استعمال کرتے وقت کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل طاقت اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر وہ چاہے تو چشمے زدن میں ہماری پریشانیاں کافور ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ مخالف حالات میں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مختلف اعمال یعنی کاموں کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے رہیں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ حالات جتنے بھی مشکل اور تکلیف دہ ہوں، ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ کبھی کسی غیر اخلاقی اور غیر اسلامی طریقے سے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ علماء دین نے مشکل حالات سے نکلنے کے لیے کچھ ایسے اعمال کی نشاندہی کی ہے جن پر عمل پیرا ہونے سے ہمارے حالات بحکم خداوندی بدل سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مدد حاصل کرنے والے انہی چند اعمال کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر شوق عمل پروان چڑھے اور اس کے ذریعے ناگفتہ بے حالات سے ہم باہر آ جائیں۔ مشکل ترین حالات سے نکلنے کے 7 طریقے ہیں۔ نمبر 1، توبہ و استغفار کرنا۔ اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے اس عمل سے نہ صرف یہ کہ نامہ اعمال سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ گناہوں کے نتیجے میں جو منفی اثرات ہماری زندگی میں در آتے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص توبہ و استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر مشقت سے باہر نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، اس کو ہر پریشانی اور مصیبت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے سہولت، مدد اور رزق وغیرہ سے نوازتے ہیں جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا۔ باروایت ابو داؤد۔ لہٰذا توبہ و استغفار نہایت ضروری ہے۔ نمبر 2، تقوی۔ خوف و امید کے جذبات سے معمور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل اطاعت کا نام تقوی ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اطاعت الہی کا پابند بنا لیا اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا جن سے بچنے کو شریعت نے لازم قرار دیا ہے، تو یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کے مستحق قرار پائیں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ یہاں پر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ تقوی کس چیز کا اور کس عمل کا نام ہے؟ تو جان لیجئے کہ تقوی کے استعمال شریعت میں 2 معنی میں ہوتا ہے، ایک ڈرنا، دوسرے بچنا۔ اصل مقصد تو معاصی سے بچنا ہی ہے۔ ڈرنا اس کا سبب ہے، کیونکہ جب کسی چیز کا خوف دل میں ہوتا ہے جب ہی اس سے بچا جاتا ہے۔ پس تقوی کا حاصل یہ ہوا کہ انسان کسی ایسے راستے پر چل رہا ہو جس کے دونوں جانب خاردار درخت ہیں اور راستہ بھی تنگ ہے۔ ایسے وقت میں آدمی اپنے کپڑے اور جسم کو کانٹے سے بچاتے ہوئے اپنا ایک ایک قدم آگے کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں ہر جانب معاصی اور شہوات ہیں، آدمی ان سے دامن بچاتا ہوا اعمال صالحہ پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتا جائے، اسی کا نام تقوی کی زندگی ہے۔ نمبر 3، مشکل اور برے حالات کو اچھے حالات میں بدلنے کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں مشکل ترین حالات سے باہر نکال سکتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع ہوں اور اس سے ہی مدد طلب کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ نساء۔ دعا کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ اور قطع رحمی کی بات نہ ہو تو ایسے شخص کو 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا کر دی جاتی ہے، یا تو اس کی دعا فوری طور پر قبول کر لی جاتی ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا اس دعا کے باعث کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم تو پھر بہت کثرت سے دعا کریں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، باروایت مسند احمد۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ مشکل حالات سے باہر نکل سکیں۔ نمبر 4، صدقہ۔ یہ مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے اور ختم کرنے کے مؤثر ترین ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ صدقہ بلاؤں کو روک دیتا ہے، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، باروایت طبرانی۔ دوستو، صدقہ کا مطلب گوشت، دال، انڈا یا کوئی اور چیز وار کر پھینکنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی ضرورت مند کی مدد کرنا ہے۔ نمبر 5، صبر۔ اس عمل سے اطاعت الہی کے جذبات عیاں ہوتے ہیں اور اس سے اللہ کی جانب سے مدد کا دروازہ بھی کھلتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، سورہ بقرہ۔ نمبر 6، نماز۔ یوں تو پوری زندگی نماز کا اہتمام لازمی اور باعث خیر و برکت ہے، لیکن مصائب و آلام کے وقت اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، باروایت سورہ بقرہ۔ نمبر 7، ذکر۔ اس عمل میں اللہ کی مدد اور رحم کو متوجہ کرنے کی مقناطیسی صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور جب بھی ان کے ہونٹ میرے ذکر سے حرکت میں رہتے ہیں، باروایت بخاری۔ ذکر میں قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی دعائیں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے 99 ناموں یا پہلے کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہنا شامل ہے۔ ناظرین کرام، علماء ربانین اور اہل دل کا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی انفرادی طور پر کوئی شخص مذکورہ اعمال میں مشغول ہوتا ہے، اس کی زندگی میں سکون و اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور انہی اعمال کو اگر اجتماعی طور پر انجام دیا جائے تو پورے معاشرے میں راحت و آسانی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ حالات میں انہی اعمال کو کثرت سے انجام دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے رحم و کرم سے موجودہ آزمائش کو ختم فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اللہ کا کوئی سا بھی پیارا سا نام نیچے کومنٹ باکس میں درج کر دیں اور اللہ کے ذکر کی لڑی میں شامل ہو جائیں۔ ویڈیو کے آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔